قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جو آئے مودت کے نام سے مشہور ہے۔ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی سبب نزول ہو، ہر حکم کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، تب خدا اس آیت کو نازل کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا اعتراض جو ان ایام عظام محبان اہل بیت پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اتنی مجلسیں کرو کہ رات دن ذکر اہل بیت ہوتا ہے کثرت سے۔ ان 2 مہینوں میں اسپیشلی کراچی میں تو پورا سال کسی نہ کسی محلے میں، کسی نہ کسی گلی میں ذکر محمد اور آل محمد ہو۔ تو ہمارے جوان بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب کیا دیا جائے۔ بہت زیادہ کبھی آیتوں میں کبھی حدیثوں میں تو اکثر بولا جاتا ہے بھائی کوئی روایت دکھاؤ، کوئی حدیث دکھاؤ کہ مثلا رسول خدا نے کوئی مجلس کی ہو، یا مولا علی نے کوئی مجلس کی ہو، یا امام حسن نے کوئی مجلس کی ہو۔ اب یہ بیچارہ جوان جواب ڈھونڈتا ہے، تاریخ میں جاتا ہے اور واقعہ اسے نہیں ملتا مثلا اس طریقے سے مثلا مولا علی نے کوئی مجلس کی ہو، امام حسن نے کوئی مجلس کی ہو، تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سمپل سا جواب قرآن کی اس آیت میں موجود ہے کہ آج کے بعد جب بھی کوئی پوچھے نا کہ آپ مجلس پہ جا رہے ہو، آپ لفظ مجلس نہ بولا کریں، آپ بولا کریں میں اجر رسالت کو ادا کروں، کیونکہ اجر رسالت کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ اب اجر رسالت کیسے ادا کرنے جا رہا ہوں؟ تو یہاں پہ نبی نے جس طرح اللہ نے بندے پہ نماز کو واجب کیا، انسان پہ روزے کو واجب کیا، صاحب استطاعت پر حج کو واجب کیا، اسی طرح اللہ نے ہر بندے پہ مودت اہل بیت کو واجب قرار دیا۔ یعنی اب آدمی نماز پڑھے پر بغیر مودت کے پڑھے تو نماز قبول، روزہ رکھے پر بغیر مودت کے رکھے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہے کہ انسان بغیر وضو کے صبح سے شام تک نماز بھی پڑھتا رہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مودت اہل بیت نہ ہو، لاکھ سجدے دے، لاکھ عبادتیں کرے پر ایک بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ شرعی حکم ہے کہ اگر کوئی مزدور آپ کے گھر میں آ کے مزدوری، آپ کے گھر کی دیواروں کو بنائے، چھتوں کو بنائے، محنت کر کے جائے، اگر اس مزدور کی مزدوری نہ دو تو اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں۔ مثلا آپ نے امام حسین کی مجلس کروائی، کہیں پہ کرائے سے لاؤڈ مجلس ہو گئی، آپ نے کہا اللہ نے مجھے اجر دے دیا، پر اگر لاؤڈ والے کے پیسے نہیں دیے مجلس کا ثواب نہیں۔ جب تک کسی مزدور کی مزدوری ادا، خدا کہتا ہے پہلے میرے بندوں کی مزدوری دو، پھر میں تمہاری محنتوں کا تمہیں اجر عطا کروں۔ پہلے میرے بندوں کا شکریہ ادا کرو، پھر میں خدا تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ اب یہ ہے کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا مزدور جو کسی کا گھر بنائے، کوئی آپ کو لاؤڈ کرائے پہ دے دے، کوئی آپ کو شامیانے کرائے پہ دے دے، اگر ان کی مزدوری کا حق ادا نہ کیا جائے تو فرمایا کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور کائنات کا سب سے بڑا نبی جس نے دین خدا کے لیے مزدوری کی، جس نے پتھر کھائے، جس نے اپنے چچا حمزہ کو شہید کروایا، جس نے کائنات کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اب وہ حبیب کہہ رہا اے مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ میں نے اتنی محنتیں کی، کیا میں نے زندگی میں کبھی تم سے کچھ مانگا؟ کہنے لگے نہیں یا رسول خدا۔ جناب سیدہ کا خطبہ پڑھیے، بھی فرماتے ہیں اے عرب وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیا کرتے۔ یہ تجھے کس نے بتایا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے بابا تھے۔ آج ہاتھ میں 2 گلاس رکھو، ایک میں مثلا نجس پانی ہو، ایک میں پاک پانی ہو، اس پانی کی تمیز جب ہم کر پاتے ہیں نا کہ یہ نجس ہے یہ پاک ہے، یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ رسول خدا نے بتایا۔ آج یہ جو تم تمیز کر پا رہے ہو کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے، میرے بابا نے تجھے سکھایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ اے عرب تم برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، تجھے لباس پہننے کی تمیز نہیں تھی، تجھے کس نے بتایا کہ حیا کیا ہوتا ہے، عفت کیا ہوتی ہے؟ وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، فرمایا نہ بیٹیوں کی الفت تھی نہ بیٹیوں کی محبت تھی، جو بیٹی کو عذاب سمجھا کرتے تھے اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ اسے کہتے ہیں معاشرے کا مقابلہ کرنا۔ اگر معاشرے میں کوئی برائی ہے اس برائی کو ختم کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ نبی نے بتایا کہ وہ معاشرہ جو بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، نبی نے کہا بیٹیاں عزت بھی ہوتی ہیں، قابل احترام بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا عرب وہ وقت یاد کرو، مہینوں گزر جاتے تھے، عرب کے یہاں نہانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایسے عربوں کو جو مہینوں نہاتے نہیں تھے ان کو دن میں 5 مرتبہ وضو کا عادی بنا دیا۔ کبھی غسل نشاط، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل زیارت۔ یہ کس نے سکھایا؟ بھی فرماتی ہے میرے بابا نے تجھے سکھایا۔ فرمایا وہ عرب کے پورے خطے عرب میں 6 لوگ نہیں ملتے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہو۔ پورے خطے عرب میں ان عربوں کو کاتب وحی بنا، قابل فضیلت بنا دیا کہ یہ میرے بابا نے تجھے سکھایا۔ اور فرمایا سب سے بدترین کام جو کرتے تھے اپنی
جبینوں کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتے تھے، وہ جبین جو سب سے اعلیٰ ترین منزل رکھتی ہے۔ فرمایا اس جبین کو میرے بابا نے تجھے بتایا کہ جبین ہر ایرے غیرے کے سامنے جھکائی نہیں جاتی، یہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکانے کے لیے ہے۔ اب کہا کہ آئے عربوں، میں نے اتنی محنت کی، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، خود بول اٹھے اے حبیب خدا، سونا چاہیے سونا دینے کے لیے تیار ہے، چاندی چاہیے چاندی دینے کے لیے تیار ہے، جن فصلوں پہ ہمارے درخت لگے ہیں سب آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بلال فرماتے ہیں نبی نے حکم دیا کہ جاؤ اور بلال آواز دو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وقت نماز نہیں، کس طرح لوگوں کو بلاؤں؟ کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی، مختلف عبادات کے بلانے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ پورے لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ میرے ممبر کو بدل دو، ممبر کو وہاں رکھو جہاں سے مجھے میری بیٹی فاطمہ کا گھر نظر۔ ممبر کی شکل کو بدلا گیا اور سارے عرب جب جمع ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ وقت نماز نہیں، لیکن آپ نے ہمیں بلایا۔ فرمایا کہ اہم ترین پیغام دینا چاہتا ہوں، اور پھر یہی کہا کہ میں نے تجھے توحید کا درس دیا، میں نے تجھے عفت دی، میں نے تجھے عزت دی، میں نے تجھے طہارت اور نجاست کا درس دیا، تم برہنہ گھومتے تھے میں نے تمہارے بدن پہ لباس پہنایا، میں نے تجھے مشرکین مکہ سے بچایا۔ اور کہنے لگے بس اللہ کا حکم ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک اجر چاہیے، وہ یہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری قربا سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا۔ پوچھا اے حبیب خدا یہ قربا کون ہے؟ تو ممبر سے فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ، کہا کہ میری فاطمہ سے محبت کرتے ہوئے نظر آنا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی جب رسول خدا گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو ہمیشہ خود کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومؤذن الرسالہ ومحبت الوحی، کہ آئے وہ گھرانہ جس پر اللہ کی وحی نازل ہو، وہ گھرانہ جو مصطفیٰ گھرانہ ہے، جو اللہ کا چنا ہوا گھرانہ۔ بعض حدیثیں ہیں لیکن مسلمان ان پہ غور نہیں کرتا۔ میں نے سورہ حمد کی تھوڑی تفسیر بیان کی نا، سورہ حمد میں بھی جناب سیدہ کی شان موجود ہے، اگر انسان غور سے پڑھے، یعنی قرآن کا وہ سورہ جسے پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی آپ ایک دن بولیں، اور عجیب بات یہ کہ خدا ریپیٹ کہتا ہے پڑھ، پروردگارہ کلام تو سارا تیرا ہے، کوئی اپنے کلام سے تو اناد نہیں رکھے گا نا، کوئی اپنے کلام سے تو دشمنی نہیں کرے گا نا۔ خدایا سارا قرآن تیرا ہے، سارے قرآن سے ہمیں محبت ہے۔ پروردگارہ ہم صبح کی نماز میں ہم پڑھ لیں، ظہر میں کوثر پڑھ لیں، ہم عصر میں قل واللہ پڑھ لیں، ہم مغرب میں سورہ نصر پڑھ لیں، ہم عشاء میں سورہ نازلنا پڑھ دیں۔ خدایا کلام تو سارا تیرا ہے، ہمیں تو تیرے سارے کلام سے عشق ہے، لیکن ریپیٹڈلی ایک سورہ خدا کیوں پڑھوا؟ ریپیٹڈ صبح کی 2 رکعت میں بھی کہا سورہ حمد پڑھو، نماز ظہر کی 2 رکعت میں بھی کہا کہ سورہ حمد پڑھو، نماز عصر کی 2 رکعت میں بھی کہا سورہ حمد پڑھو، مغرب میں بھی کیا کہا سورہ حمد پڑھو۔ پروردگارہ کوئی اور سورہ پڑھتے بچوں کو یاد ہو جاتا، لیکن ریپیٹڈلی 17 رکعت میں اور جتنی مستحب نمازیں ہیں اللہ نے کہا سورہ حمد نہیں چھوڑنی۔ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ تمہیں پڑھنا ہے وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن حمد، اب جس حمد کو پڑھنے کی اتنی تاکید ہے، کچھ نہ کچھ اس سورہ حمد میں ایسا تو ہوگا کہ مسلمان پڑھے پھر بھی غافل رہے، سورہ حمد پڑھے پھر بھی اسے صراط کا پتہ نہ چلے، سورہ حمد پڑھے پھر بھی اسے ہدایت کا راستہ نہ ملے۔ واللہ یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ آپ کسی کو اگر درے جناب سیدہ پہ لانا چاہتے ہو، اسی سورہ حمد بڑی آسانی سے آپ لا سکتے ہو، لیکن اگر غور و فکر کرو اس سورہ حمد میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں پہلا حصہ نہیں پڑھتا، آخری حصہ پڑھتا ہوں تاکہ وقت میں بھی قلت ہے۔ فرمایا دعا کر، سورہ حمد میں ایک ہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سب کو یاد، مطلب سورہ حمد یہ ہے کہ شاید کوئی مسلمانوں جیسے پتہ نہ ہو، اب نکما ہوگا شاید نماز نہ پڑھے تو سورہ حمد نہ، ورنہ سورہ حمد ہر کسی کو آتا ہے، کسی گھر میں انتقال ہوا سورہ حمد پڑھتے ہیں، کسی مرحوم کو ہدیہ کرنا سورہ حمد پڑھتے ہیں، گاڑی میں گئے کسی قبرستان سے گزر ہوا کیا پڑھا؟ سورہ حمد پڑھا، کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم پہ۔ اب یہ کس راست، کس کا راستہ ہے؟ تو اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ ایک حکم ہوتا ہے کلی، ایک حکم ہوتا ہے تخصیص کے۔ اگر خدا آیت کو یہاں پہ ختم کر دے تو ہم پریشان رہ جاتے کہ خدا کون سے نعمت، مثلا میں آپ کو دیتا ہوں 1000 اور کہتا ہوں علی صاحب کو دے کر آئیے، تو آپ بولیں گے نا مولانا حسینی سفارت خانے کے اطراف میں اتنے مومنوں کے گھر ہیں اور کئی علی ہیں وہاں پہ، تو 1000 کس علی کو دیں؟ میں بولوں گا جس کا قد اتنا ہے، جس کی رنگت یہ ہے، جو پورے محلے میں سخاوت میں مشہور ہے، جو لوگوں کو پتا ہے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، ماتمی، یہ نشانیاں بتاتا جاؤں گا، مطلب تخصیص کرتا جاؤں گا، آپ اس علی تک فوراً پہنچتے جائیں۔ لیکن ایسے ہی بول دوں علی کو جا کے دو، آپ کہیں گے کون سا؟ اب اللہ بول دے میں ولی، میرا رسول ولی،
لیکن تیسری ولایت میں اللہ نے تخصیص لگانا شروع کر دی نا، کیونکہ اللہ کو سب جانتے تھے، رسول کو سب جانتے تھے، مسئلہ آنا تھا تیسری ولایت پہ، تو کہ وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اگر اللہ یہ بولتا نا وہ ولی جو زکات دے، تو ہر مفتی بولتا میں بھی زکات دیتا ہوں، ہر مولوی بولتا میں بھی زکات دیتا ہوں۔ اللہ نے تخصیص لگا دی کہ نہیں، ہر نہیں، وہ زکات دینے والا جو زکات دے اور حالت رکوع میں زکات دے۔ اب کیا لگ گئی؟ تخصیص لگ گئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت ہر کوئی نہیں ہے، اہل البیت یعنی جو بیت والے، جو گھر والے۔ اب گھر والے میں وہ ساری گھر والیاں بھی بولیں گے سارے اہل البیت ہیں، لیکن اللہ نے کیا لگا دی؟ تخصیص لگا دی کہ نہیں، اہل البیت وہ ہیں جن کو خدا نے ہر طرح کے رجس سے، نجاست سے دور رکھا ہے۔ اب تخصیص لگ گئی، ڈھونڈنا کس کا کام ہے؟ ڈھونڈنا تیرا کام ہے۔ میں صفات بتاتا ہوں، صفات کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا تیرا کام۔